اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب آئیے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، اور وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے وضو نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے وضو کی اہمیت کیا ہے؟ وضو کرنے جائیں گے بسم اللہ پڑھو۔ ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ باب ما یقال قبل الوضو، حدیث نمبر 90، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ سب سے پہلے بسم اللہ کے بارے میں کچھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ دو ہی جگہ ایسی ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم استعمال کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ قرآن شریف ہے، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، یہاں ہم پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ کوئی چیز ہم لکھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، اچھا مضمون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی تمام جگہوں میں چاہے وضو سے پہلے ہو، چاہے کھانے سے پہلے ہو، چاہے کوئی بھی کام ہم شروع کر رہے ہیں، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، صرف اور صرف بسم اللہ۔ اور قرآن کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز ہم لکھنا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ جس نے نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ محدثین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ قال الشیخ الالبانی من لم يذكر اسم اللہ فوضوه باطل وبالتالي فصلاته باطلة۔ محدث البانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو باطل ہے، جب وضو باطل ہے نماز بھی باطل ہو جائے گی، فصلاته باطلة، نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ مگر آپ جمہور علماء کی رائے اس سلسلے میں دریافت کریں تو معلوم ہوگا محدث البانی سے الگ تھلگ ہے۔ فتویٰ ابن باز میں وضو کا ایک چیپٹر ہے جس میں ہے حکم التسمیع عند الوضو، وضو سے پہلے یا وضو کے وقت بسم اللہ کہنے کا حکم کیا ہے۔ اس میں ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور علماء کے نزدیک وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، فَإِن نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ۔ اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بھول جاتا ہے بسم اللہ کہنا، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، فَوَضُوهُ صَحِيحٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی کفارہ نہیں، وَوَضُوهُ صَحِيحٌ، اس کا وضو صحیح ہو جائے گا، اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے، یاد ہے نہیں پڑھا، کرے فَيَنبَغِي لَهُ أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ احتیاطاً وخروجاً من الخلاف، جان بوجھ کر کے اگر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ان یعید الوضو، اس کو وضو لوٹا لینا چاہیے احتیاطاً، اور اختلاف سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو بسم اللہ نہیں پڑھتا۔
یہ ہے وضو کے سلسلے میں بہترین بات. اب نماز پڑھیں گے بہت زیادہ ثواب, وضو کر لیا تو کتنا ثواب, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. وضو کریں گے شرط اتنی, ثواب کیا ملے گا؟ محدثین علماء حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں, وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک آدمی وضو کر رہا ہے نماز کے لیے, نماز پڑھے گا, جتنا ثواب اس کو نماز میں ملے گا آدھا ثواب وضو کرنے کی وجہ سے بھی مل جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو نماز پڑھنے کی مثال, یہ جو ہے میں لسٹ نہیں بتا رہا ہوں کتنی نیکی ملے گی نہیں ملے گی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے 100 نیکیاں ملیں گی نماز پڑھنے کی وجہ سے. وضو جو کرے گا 100 کا آدھا کتنا ہوتا ہے 50, وضو کرنے کی وجہ سے 50 نیکیاں بھی اللہ رب العالمین دے گا, اس لیے کہ اس نے وضو کیا ہے. تو 100 اور 50 150 جی, آدھی نماز کے برابر وضو کرنے کی وجہ سے ایک آدمی کو ثواب ملتا ہے. آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مسلم شریف کتاب الطہارہ باب فضل الوضو حدیث نمبر 223, حدیث کے راوی حضرت ابو مالک حارث بن عاصم الشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان, طہور یعنی پاکیزگی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے.